یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام، اس دن پہچان لیے جائیں گے جتنے بھی مجرم ہیں اپنے چہروں سے. ان کے لٹکے ہوئے چہرے ہوں گے، سیاہ چہرے پڑے ہوئے، پشمردہ کملائے ہوئے چہرے، جس کی وجہ سے وہ پہچان لیے جائیں گے. گویا کہ جو آیت ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی پچھلی مرتبہ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہاری کمائی کیا تھی، تمہاری کرتوت کیا تھے. اور اس کی تفسیر آگے اس لیے کہ انسان کے چہرے اس کا سب سے بڑا مظہر ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن ہوں گے بڑے چمکتے ہوئے، بہت روشن چہرے، بہت خوشی سے تابع چہرے. اور گویا کہ علامت ہوگی کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی جو وہ بھی محنت انہوں نے کی تھی اس دنیا کے اندر، وہ محنت کا پھل ملنے کا وقت آ گیا ہے، جنت ان کی منتظر ہے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے وہ بھی ہوں گے جو بالکل لٹکے ہوئے ہوں گے، پجمردہ ہوں گے، کملائے ہوئے چہرے ہوں گے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اس لیے کہ اب انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے جو ان کی کمر اور ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر رکھ دے گا. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے. دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اس کی تکذیب کی تھی. اس کو اگر مانا بھی تھا تو تمہارا عمل اور تمہاری سیرت و کردار جو اس کی نفی کر رہی تھی، تو تم جہنم پر یقین رکھتے ہو، جنت پر یقین رکھتے ہو. اب یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تو تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہیں نا. جو چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے لیے غیب کی چیزیں تھیں، جنت اور جہنم دونوں غیب کی چیزیں ہیں نا، آج وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. تو هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، اور وہ ان کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے اس جہنم کے مابین اور کھولتے ہوئے پانی کے مابین. ظاہر ہے کہ جہنم کی جو تپش ہے، اس کی جو تمازت ہے، اس کی وجہ سے جو شدید پیاس لگے گی تو وہ بھاگیں گے پانی کی طرف. پانی کیا ہوگا؟ وہ پیپ زدہ پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا کہ جب وہ ان کے چہروں سے یا ان کے منہ میں اندر جائے گا تو انتڑیوں تک کو جو گلا کر رکھ دے گا. وہ پانی ہے کہ جو گویا کہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی، جسے کہا گیا نا یہ وہ نزل ہوگا ان کے لیے. جہنم کے اور عذاب تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جس طرح اہل جنت کے لیے بھی جو بھی جنت کی نعمتیں انہوں نزل کہا گیا، وہ ابتدائی مہمان نوازی ہے. سب سے بڑی نعمت جو اہل جنت کو ملے گی وہ تو اپنے رب کا دیدار ہے نا. یہی معاملہ جہنم والوں کے لیے بھی ہے، یہ بھی ان کے لیے نزول کے درجے میں ہے. جن جو عذاب کا جو ذکر کیا گیا، بڑا عذاب جو ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہاں کیا کیفیت ہوگی جو جہنم کا بالکل آخری حصہ ہوگا، جو جہنم کی سب سے گہری وادی ہوگی، اس کے اندر عذاب کی کیا شکل ہوگی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص بھی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا، لرزاں و ترسا رہا. دیکھیں یہ ہے اصل میں وہ ایمان بالغیب. اگر کسی شخص کو دنیا میں یہ ایمان حاصل ہے تو راہ راست پر رہے گا. آخرت کی پکڑ، محاسبہ اخروی کا احساس، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، وہ جو بڑا محاسبہ ہونے والا ہے جو ہر شخص کو فیس کرنا ہے. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر شخص کو وہاں پیش کیا جائے گا اپنی انفرادی حیثیت میں. یہ نہیں کہ وہ کس جماعت میں تھا، کس گروہ میں تھا، کس جتھے میں تھا. وہاں تو اس کی سیرت ہے، اس کا کردار ہے، جو اصل میں جسے آپ کہیے کہ جو فیصلہ کن ہوگا کہ اس کا ایک ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے احساس سے لرزا و ترسا رہا، ڈرتا رہا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغات ہیں. اب دیکھیے بار بار ذکر آئے گا، 2 چشموں کا ذکر بھی آئے گا، 2 باغات کا ذکر بھی آئے گا. اب اس کے بارے میں بہت سی آراء موجود ہیں کہ وہ باغات کس اعتبار سے ہوں گے. پہلی رائے تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں یہ کہا گیا یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات کی جماعت، تو گویا کہ باغات وہ ہوں گے جو جنات کے لیے الگ ہوں گے، انسانوں کے لیے الگ ہوں گے. دونوں کی جو نیڈز ہیں وہ الگ ہیں. جنات کا آپ کو معلوم ہے بیابانوں میں رہتے ہیں، ویرانوں میں رہتے ہیں. انسان جو ہے اس کے لیے سرسبز باغات جو ہیں اس کے لیے بہت ہی اٹریکشن رکھتے ہیں.
اسی لیے کسی عرب کے لیے اس سے بڑی نعمت کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی نخلستان ہو جہاں چشمے بہہ رہے ہوں، خوبصورت درخت ہوں، اس کی ضرورت کی ہر شے موجود ہے، پرندے چہچہا رہے ہوں۔ جنت کا ذکر اس اعتبار سے کیا گیا۔ تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص بھی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا، اس کے لیے دو باغات ہیں۔ اب گویا کہ دونوں سے مراد یہ ہے یا معاشر الجن والانس، انسان اور جنات کی جماعتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ان کے ذوق کے مطابق، ان کی گویا کہ جو طبعی ساخت ہے ان کے مطابق جو ہے ان کے لیے جنتیں پیدا فرمائی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے بھی ذکر آئے گا تو میں آپ کے تفصیل سے ذکر کروں گا۔ پھر وہی آیت جو ہے دوبارہ ہو گئی، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دنیا میں جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں انہی کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دو مقامات پر قرآن میں کہا گیا اللہ کے جو احسانات اور جو نعمتیں جس سے تم مستفید ہو رہے اس دنیا میں، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اے پروردگار ہم تیری غلامی، تیری بندگی، تیری عبدیت کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو تیرا حق ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ یہ کہا گیا نا کہ حق کا تقاتی ہی، اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو، تو صحابہ کرام تو لرز اٹھے تھے کہ کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دینا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تسلیم کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، ہم تیری معرفت حاصل کر نہیں سکے جیسا کہ معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ وما عبدناک حق عبادتک، اور تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے کہ جیسا کہ اس عبادت کو ادا کرنے کا حق تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہ مقام ہے جہاں تک انسان شاید پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وسعت اتنی ہے، اس کا بلندی اتنی ہے کہ انسان سوچ تو سکتا ہے، لیکن اپنی مقدرت، اپنی استطاعت، اپنی ہمت کے مطابق جتنا آگے سے آگے بڑھ سکے، اللہ کے تقوی کا حق جتنا ادا کر سکے، اللہ کی بندگی کا حق جتنا اور آگے سے آگے بڑھ کر ادا کر سکے۔ تو یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ وہ کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، جن کا انکار کرو گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اور جن دو باغات کا ذکر کیا گیا اس میں بہت سی شاخیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ ایسے درخت کے جو میں شاخ در شاخ جو ہے پوری طرح گھنے باغات، اور آپ کو معلوم ہے ایمیزون کے جو بھی جنگلات ہیں وہاں تو بعض اوقات سورج کی روشنی جو ہے زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اس درجے ان کے اندر جو ہیں وہ شاخیں ہوتی ہیں، اس درجے وہ سرسبز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آگے لفظ بھی آ جائے گا مدہامتان، اتنے سبز کہ وہ سیاہی مائل ہو جائیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہیں بہت بلندی پر جا کر تو نیچے کا اگر کوئی جنگل نظر آ رہا ہوگا تو آپ کو سیاہی مائل نظر آئے گا بلندی سے، اگرچہ درخت کا ہر پتا جو ہے وہ سبز ہے، لیکن سبز کے بھی تو بہت سے شیڈز ہیں نا۔ کچھ شیڈز وہ ہوتے ہیں جو ہلکا رنگ ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جو مڈل رینج میں آتے ہیں، کچھ انتہائی گہرے سبز جو سیاہی مائل ہو جائیں، وہ مدہامتان کے الفاظ جو آگے ہم پڑھ لیں گے۔ تو ذواتا افنان، اس میں بہت سی شاخیں ہوں گی۔ افنان فن کی جمع ہے، اور فن کہتے ہیں شاخ کو، ٹریبیوٹریز جس کو کہتے ہیں، گویا کہ ایک درخت ہے اور اس کی بہت سی شاخیں ہیں، یہ بہت سے درخت ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی انسانی ذہن کے قریب تر ہو کر بات کی گئی ہے۔ گویا کہ وہ گھنا جنگل کے جس کے اندر جو ہے کوئی سورج کی تپش نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ سورج کی روشنی نیچے تک پہنچ بھی نہیں پا رہی، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر ایک خوبصورتی بھی ہے، ایک حسن بھی ہے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور فرمایا گیا وہاں دو چشمے بھی ہوں گے۔ اب جنت کتنی وسیع و عریض ہے اور اس کے کتنے چشمے ہوں گے اس کا آپ تصور کر ہی نہیں سکتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر کے درجے کے جنتی کو یوں دیکھے گا جیسا کہ تم زمین پر بیٹھ کر چاند و ستاروں کو دیکھتے ہو، یہاں ایک نوع کی مغایرت بھی ہوتی ہے، گویا کہ دو درجوں کے درمیان اتنا فصل ہوگا، لیکن وہ کیفیت اصلاً وہاں ہوگی کیا اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ زیادہ یہ کہ الفاظ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جنت میں کتنے چشمے ہوں گے، عینان تجریان، یہاں دو چشموں کا ذکر کیا گیا، اور دو کا ذکر قرآن حکیم میں اور مقامات پر بھی ہے۔ سورہ مدثر میں فرمایا گیا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔
اب معلوم ہوتا ہے سیاق و سباق سے کہ یہ وہ چشمہ ہے جس سے اہل جنت والے سیراب ہوں گے. ایک حوض کوثر ہے، اس کی کوئی الگ کیفیت ہے جس کے بارے میں احادیث جو ہے مستند احادیث موجود ہیں، لیکن یہ کہ چشموں کا ذکر بھی تو الگ سے ہے نا. تو سلسبیل کے نام سے جو ہے ایک چشمہ وہاں موجود ہوگا، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا یہ اصحاب الیمین کے لیے ہے. جو بھی جنت والے ہیں، جسے آپ افادہ عام کہتے ہیں، تمام اس سے مستفید ہوں گے. اور دوسرا ایک چشمہ ہے جس کا ذکر سورہ مطففین میں ہے کہ جس کا نام تسنیم ہے. مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون. وہاں ایک چشمہ وہ بھی ہوگا جس کا نام تسنیم ہے، یا جس کے اندر تسنیم کی ملونی ہے، اور اس سے مستفید ہوں گے یا اس سے پانی حاصل کریں گے مقربین. اب مقربین میں کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں جو اولین دور میں حضور پر ایمان لے کر آئے. سابقون الاولون جنہیں کہا گیا، سورہ واقعہ اس کے فوراً بعد ہے، اس میں تفصیل سے ذکر ہے. اصحاب الیمین کا ذکر ہے، پھر مقربین کا ذکر ہے، پھر اصحاب الشمال کا ذکر ہے. تو یہاں عینان تجریان، دو وہ چشمے جو بہ رہے، جرا یجری بہنے کے لیے آتا ہے، اور آگے لفظ آئے گا عینان نضاختان، ابلتے ہوئے چشمے. اب وہ چشموں کی وہی بات ہے، یہ اصل میں ہمیں بات سمجھانے کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. وہاں کی کیفیات کیا ہوں گی؟ جس طرح ہم جنات کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے. احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نجاستیں کھاتے ہیں. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص بھی سفر کی حالت میں ہو تو ہڈی اور گوبر سے جو ہے استنجا کرنے سے منع کر دیا. اور حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ نجاستیں جو ہے جنات کی خوراک ہیں. لیکن وہاں ان کی کیا خوراک ہوگی؟ وہ جنات جو جنت میں پہنچیں گے انہیں کیا نعمتیں حاصل ہوں گی، اس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. جس طرح اس دنیا میں ان کا رہن بسن کیا ہے، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، ان کے ہاں رشتہ داریاں اور ناطے اگر ہیں بھی تو کیا ہیں، ان کا کوئی دین و مذہب ہے تو کس قسم کا ہے. قرآن ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی رسالت پر اور قرآن حکیم پر ایمان لانے والوں میں جنات بھی شامل ہیں. آخر یہاں جو خطاب کیا گیا یا معشر الجن والانس، تو اس کے معنی ہے کہ یہ دونوں الگ مکلف وجود ہیں، اور جنت اور جہنم کا وعدہ دونوں سے ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. صرف جنت کا ذکر نہیں بلکہ جہنم کا ذکر بھی ہے کہ میں لازماً بھر دوں گا جہنم کو جنات کی جماعت سے بھی، اور انسانوں کی جماعتوں میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اس میں جھونک دیے جائیں گے. تو فیہما عینان تجریان، تو دو چشموں کا ذکر، ایک کا سورہ مطففین میں کہ جس کا عین یشرب بها المقربون جس کا نام تسنیم ہے، اور دوسرا جو ہے چشمہ عینا فیہا تسمى وہ سورہ مدثر کے اندر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، سلسبیلا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور پھر وہی اللہ کی کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہاں دے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سب سے بنیادی شے محاسبہ اخروی کا احساس، اور اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے انسان کے اوپر جو یہ خیال مسلط رہے کہ ایک دن آئے گا کہ جبکہ مجھے اپنے ایک ایک عمل کی اور اپنے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی جواب دہی کرنی ہے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور وہاں ہوں گے ان باغات کے اندر ہر نوع کے میوے. زوجان جو ہے انواع و اقسام کے میوے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ میوے جو ہے مختلف جوڑوں کی شکل میں ہو. اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ نر پھل ہے یہ مادہ پھل ہے، ان دونوں کے ذائقے کے اندر کوئی فرق ہے. لیکن یہ کہ اس کے اندر ہوں گے فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. اور یہ جنت والے تکیہ، المتکئین تکیہ لگا کر، گویا کہ ٹیک لگا کر کہیں بہت ریلیکسنگ موڈ میں انسان بیٹھا ہو. اور عام طور پر جو ہمارے علماء ہوتے ہیں ان کے ڈرائنگ روم میں اگر آپ کبھی جائیں تو اب سوائے اس کے کہ کسی کو اگر کوئی گھٹنوں کا پرابلم ہے، کوئی جوڑوں کا مسئلہ ہے، زمین پر بیٹھ نہیں سکتے تو بات دوسری ہے، لیکن اکثر و بیشتر ان کی نشست یہی ہوتی ہے کہ نیچے جو ہے وہ سفید چادریں بچھی ہوئی ہیں، اس کے نیچے کوئی نمدہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور بہت ہی ٹیک لگا کر بڑے ریلیکسنگ موڈ کے اندر وہ ہوں. تو یہی نقشہ جو ہے کسی بھی عرب سردار کا بھی ہوتا تھا کہ وہ بھی بیٹھتا تھا اسی انداز میں. متکئین تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، گویا کہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، علی فرش ان بچھونوں کے اوپر، بطائنها من استبرق کہ جن کے استر جو ہیں استبرق کے ہیں.
دیکھیں جو بچھونا ہوتا ہے یا اوڑھنے کے لیے آپ رضائی یا لحاف لیتے ہیں، اس کا ایک استر ہوتا ہے کہ جو نسبتاً ہلکے کپڑے کا ہوتا ہے، ململ کا ہوگا یا کاٹن کا ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے اب آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر جو اصل جو کپڑا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ شنیل بھی ہو سکتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے بچھونوں کا بھی ہوتا تھا کہ بچھونوں کے نیچے ایک استر ہوتا تھا جو ہلکے کپڑے کا ہے، جو گویا کہ زمین کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر جو اصل جسے ابرا کہتے ہیں، استر جو اندر لگا ہوا، ابرا جو بلندی کے اوپر جو اوپر ہو، تو یہی معاملہ ان بچھونوں کا ہوگا جہاں فرش کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے کہ جن کا استر ہی اگر استبرق کہتے ہیں دبیز ریشم کو۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے نا کہ گرمیوں میں جو ہمارے پہناوے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا نچلا پہناوا ہوتا ہے وہ ذرا موٹے کاٹن کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے ستر پوشی بھی کسی درجے میں مطلوب ہے، بلکہ اصل مطلوب تو ستر پوشی ہے، لیکن اوپر کا جو پہناوا ہوتا ہے وہ باریک ململ کا ہوگا یا لون کا ہوگا، اور وہ بہت قیمتی کپڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ موٹا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ جن کے استبرق جو ہیں، جن کے گویا کہ وہ نیچے لگے ہوئے استر جو ہیں وہ اگر استبرق کے ہیں، وہ گاڑھے اور موٹے ریشم کے ہیں، تو ان کے اوپر جو لگا ہوگا ریشم وہ کس درجے نفیس ہوگا اس کا آپ تصور کر لیجئے۔ تو استبرق و جنل جنتین دان، اور پھر یہ کہ ان دونوں باغات کا میوہ جو ہے، جنا یجنی کے معنی آتے ہیں کسی پھل کو اتارنا، اور بعض اوقات پھل جو ہے وہ اپنے وزن کی وجہ سے شاخوں کی بوجھ جو ہے وہ شاخیں اس کو برداشت نہیں کرتی، پھل نیچے لٹک آتا ہے، تو گویا کہ کوئی شخص اگر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو صرف اس کو ٹچ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، گویا کہ ہاتھ لگاتے ہی، ہاتھ چھوتے ہی وہ پھل اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو جنا کے الفاظ جو ہے اس معنی میں آتے ہیں، وہ جنل جنتین، اور ان دونوں باغوں کے پھل جو ہیں وہ بالکل اتر جانے کے قریب ہوں گے، آپ انہیں ٹچ کریں گے اور آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ایک تو ناریل آپ کو اتارنا ہے، وہ ممکن ہے 30-40 فٹ کی بلندی پر ہو، اور اس کے لیے کیا کیا ٹیکنیک آپ استعمال کریں گے، اور وہ تو ایسا ہے بھی نہیں کہ خود بخود پک کر نیچے گر پڑے، اسے تو اتارنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کہ جو آپ کی رسائی میں ہو، جو آپ کے بالکل ہاتھ میں ہو، جس کی آپ کی کوئی محنت نہ کرنی پڑتی ہو، وہ جنل جنتین دان، اور دان کے معنی کیا ہے؟ قریب اور نزدیک، گویا کہ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، کوئی دوری پر نہیں ہے جس کے لیے آپ کو درخت پر چڑھنا پڑے یا ہاتھ میں کوئی آنکڑا پکڑنا پڑے کہ اس کے ذریعے اس کو آپ اتاریں گے، بلکہ یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آپ کے بالکل رسائی میں ہوں گے، اور جیسے ہی آپ اس کو چھوئیں گے اور آپ اس کو حاصل کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، یہ ہے جنت کی نعمتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جس شخص کو یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں اس کے کیا کہنے، جیسے کہ فرمایا گیا نا اگلی صورت میں، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، وہ جو داہنی طرف والے ہوں گے، جو اہل جنت ہوں گے، تو کیا کہنے ان جنت والوں کے، کیسے ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی ہو رہی ہوگا، کیا کیا اکرام ان کا ہو رہا ہوگا، کیسی کیسی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی۔ تو متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان بچھونوں پر کہ جس کے استر جو ہیں وہ استبرق کے ہوں گے، موٹے اور دبیز ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھر یہ کہ ان دونوں باغات کا پھل اور میوہ جو ہے ان کی رسائی میں ہوگا، جیسے ہی ہاتھ لگائیں گے اسے حاصل کر لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، یہاں فیہن سے مراد پھر وہی جنت ہے، وہی دو جنتیں جن کا ذکر کیا گیا، ایک جنت جو ہے انسانوں کے لیے بھی ہے، ایک جنات کے لیے بھی ہے، ایک جنت مقربین کے لیے ہے، دوسرے اصحاب الیمین جنتیوں کے لیے ہے، یہ مختلف تعبیرات اس کی گئی۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں ہوں گی وہ خواتین یا وہ بیویاں کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنے والیاں ہوں گی۔ دیکھیے عورت کا سب سے بڑا حسن جو ہے وہ شرم اور حیا ہے، اور یہ سب تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا نا اگر تمہاری آنکھوں سے شرم اور حیا نکل جائے تو جو چاہے کرو، پھر تو گویا کہ تمہارے اوپر کوئی بندش ہے ہی نہیں نا۔ انسان کو روکتی ہے کیا شے؟ وہ شرم اور حیا ہے کہ جو انسان کو کسی آزادی کی طرف، کسی دوری کی طرف نکل جانے سے روکتی ہے۔ تو وہ خواتین کی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جو پس نگاہوں والی ہوں گی، قاصرات الطرف، قصر کہتے ہیں چھوٹا کر دینا، جھکا دینا، نیچے کر دینا، اور طرف کہتے ہیں آنکھوں کے چپکنے کو، گویا کہ ان کی نگاہیں شرم و حیا کی وجہ سے جھکی ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، طا میم اور سا یہ مادہ آتا ہے کسی شے کو آلودہ کر دینا،
پراگندہ کر دینا، داغدار کر دینا. اور ظاہر ہے کہ عورت کی شرم و حیا اور عزت و عصمت جو ہے اس کو داغدار کر دیا تو اس کے معنی کیا ہیں؟ تو ان خواتین کی جو ہے یہ ایک کوالٹی ہے جس کو یہاں ذکر کیا گیا، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. اب دیکھیے یہاں بھی جنات کا ذکر ہے کہ جنات کے ہاں بھی جو خواتین ہیں تو اہل جنت میں جو انہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیویاں ملیں گی یا جو حوروں کی شکل میں ملیں گی، وہ بھی وہ ہوں گی کہ جنہیں کسی نے آلودہ نہیں کیا ہوگا، کسی نے داغدار نہیں کیا ہوگا. تو لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، انسانوں اور جنات دونوں کو جو وہاں ان کو بیویاں دی جائیں گی تو ان کا معاملہ یہ ہوگی کہ کنواریاں ہوں گی اور کسی نے ان کی عزت کو داغدار نہیں کیا ہوگا، وہ آلودہ نہیں کیا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. اب دیکھیں دو الفاظ یہاں استعمال کیے گئے جنت کی ان بیویوں کے لیے. دیکھیں یہاں بھی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حور جو ہے بالکل کوئی الگ مخلوق ہے، اور جو بیویوں کا ذکر کیا گیا تو اس میں تعبیر موجود ہے، احادیث بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نیک اور سعادت مند بیویاں عطا کی ہوں گی جن کے اندر وہ تمام اوصاف ہوں کہ جو کسی بیوی کے اندر ہوں، چاہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات کو دیکھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ انہی بیویوں کی معیت جنت میں بھی برقرار رکھے گا. جیسا کہ ایک بوڑھی عورت نے حضور سے یہ کہا تھا، آ کر سوال کیا تھا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیاں بھی چٹک چکی ہیں، تو اللہ کے رسول فرمائیے جب میں جنت میں پہنچوں گی، دیکھیے اس کے یقین کا اندازہ کیجئے کہ جب میں جنت میں پہنچوں گی تو کیا میری یہی کیفیت ہوگی؟ ممکن ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی وہ کہ زیادہ اچھی نہ ہو، یا کہ جسمانی کوئی اور بھی کسی قسم کا کوئی عیب یا کوئی اور بیماری اس کے ساتھ جو ہے جیسے آپ کے یہ جان کے ساتھ لگی ہوئی ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بوڑھی تو داخل ہی نہیں ہوگی. اب یہ بوڑھیاں تھی خود. تو روایات میں یہ بھی آپ کا ایک بہت ہی جیسے آپ کا یہ خوبصورت انداز تھا بات کو سمجھانے کا، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ خاتون بڑی رنجیدہ ہو گئی، بلکہ وہ شاید رونے لگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تسلی دی، جب تم جنت میں داخل کی جاؤ گی تو جوان ہوگی اور کسی قسم کا کوئی عارضہ تمہیں لاحق نہیں ہوگا. تو اب یہ وہی بیویاں جو ہے جنت میں جا کر کیا شکل اختیار کرتی ہیں اللہ ہی جانے، اللہ کو معلوم ہے، واللہ اعلم. لیکن یہ کہ حور مقصورات فی الخیام کا آگے سے ذکر موجود ہے، تو یہاں بھی مفسرین نے مراد لیا ہے کہ یہاں جن کا ذکر کیا جائے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہاں تعبیر ان بیویوں کی گئی ہے کہ جو اس دنیا میں انہیں حاصل تھی اور وہ بھی اہل جنت میں سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کی میت جو ہے وہاں بھی برقرار رکھے گا. کأنہن الیاقوت والمرجان. یاقوت جو ہے بہت قیمتی پتھر ہے اور اہل عرب اس سے خوب اچھی طرح واقف تھے، جسے ہمارے مفسرین نے بعد میں کہا آج جو روبی کے شکل کا جو پتھر آتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ سرخی اور سبزی مائل کوئی بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا پتھر ہوتا ہے، روبی جس کو کہتے ہیں، تو یاقوت اس کو کہا جاتا تھا. لیکن جنت کا یاقوت کیا ہوگا؟ اس دنیا کا یاقوت کی شکل میں ہے، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن جنت میں جو یاقوت ہوگا کأنہن الیاقوت والمرجان، اس درجے خوبصورت جیسا کہ یاقوت کا پتھر ہوتا ہے، والمرجان، اور مرجان جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے اسی سورہ مبارکہ میں کہ یہ سمندری پتھر ہوتے ہیں جن کے اندر اتنے حسین رنگ ہوتے ہیں کہ ان کو بھی باقاعدہ سجاوٹ کے طور پر رکھا جاتا تھا. کسی سمندر کی تہہ سے نکلے ہیں یا یہ کہ فرض کیجئے کہ لہریں بہا کر اسے ساحل تک لے آئی ہیں اور ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا، تو یہ دونوں ہی انتہائی قیمتی قسم کے پتھر ہوتے تھے. بعض کا یہ خیال ہے کہ مرجان اصل میں نباتات کی قسم کی ایک شے ہے جو سمندری مخلوق ہے، سمندر میں ہوتی نباتات، پودا، اور اس کے بعد پھر وہ فوسلائز ہو جاتا ہے اور پھر اس کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے اور وہ پتھر کی شکل میں سالڈ شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے اندر انتہائی خوبصورت رنگ ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سمندری مخلوق ہے، جو لائف انڈر سی ہے، اس میں جو رنگ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، تو بعض جگہ یہ کسی جگہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ ہمارے کمپیوٹر جو ہے اس رنگ کا تجزیہ نہیں کر سکتے. اس درجے انواع و اقسام کی رنگت ہے ان کی اور اس درجے خوبصورت ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں. تو وہ رب، وہ خالق اور مالک جس نے وہ رنگت عطا کی ہے، اس کی قدرت کا اندازہ کیجئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. کیا بدلہ ہوگا احسان کا سوائے احسان کے؟ یہ بھی گویا کہ اعتراف کیا جا رہا ہے.
جو بھی نیک کام کرنے والے، یہاں جو پہلا احسان ہے نا، حل جزاء الاحسان، یہ پہلے نمبر پر جو احسان آیا، اس سے مراد ہے اچھے اعمال کرنے والے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ ایمان میں بھی ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے. محسنین، واللہ یحب المحسنین، جو لوگ بھی ایمان کے کمال تک پہنچے ہوئے ہوں، وہ مقام احسان تک پہنچے ہوئے ہوں، ان کے اعمال کے اندر جو حسن ہوگا. اور اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کے لیے وہ عمل کرو جو نیک عمل ہو، اور اس درجے خوبصورتی سے کرو گویا کہ تم اپنی نگاہوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ اگر تم نہیں بھی دیکھ سکتے تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. جسے یقین ہو اس بات کا، میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا تو ہمیں دنیا میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے نا. کوئی شخص اگر کوئی کام کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا باس جو ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا ہے. اب اس کے کام کے اندر جو حسن پیدا ہوگا اور جس نزاکت کے ساتھ وہ کام کرے گا، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسے یہ خیال ہے کہ اس کا باس اس وقت اسے دیکھ رہا ہے. جس طرح آج کل آپ کو معلوم ہے یہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کیمرے کی نظر کے اندر ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس انسان کو جسے گمان بھی ہو وہ بھی کیمرے کے سامنے غلط حرکت نہیں کرتا، اور اگر کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ جو مقام احسان پر ہیں ان لوگوں کے عمل جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، ان کا بدلہ سوائے اچھے بدلے کے کچھ نہیں. پہلا احسان نیک اعمال کے لیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ دوسرا احسان جو ہے کہ اس کا بدلہ بھی انتہائی حسین ہوگا، اس کا ریوارڈ جو انہیں ملے گا وہ بھی انتہائی خوبصورت ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور ان دو جنتوں جن کا ذکر پہلے کر دیا گیا، ان کے علاوہ بھی دو باغات اور ہیں. اب دیکھیں یہاں پھر وہی آ گیا، جنتان دو باغات ہیں، لیکن اس سے پہلے جو وَمِن دُونِهِمَا کے الفاظ ہیں اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، اس میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں. پہلے تو یہ کہ جن پہلے دو باغات کا ذکر کیا گیا تھا وَمِن دُونِهِمَا، اب ان کا ذکر آ رہا ہے تو وہ باغات ذرا بلندی پر ہیں، یہ کچھ تھوڑا نشیب میں ہیں. دوسرا یہ کہ اعلیٰ کے مقابلے میں کم اعلیٰ ہے، وہ بھی اعلیٰ. جس طرح ایک اعلیٰ ترین ہوتا ہے ایک اعلیٰ تر ہوتا ہے، تو اعلیٰ ترین کن کے لیے ہے؟ مقربین کے لیے ہیں. حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، صحابہ کرام کو جو باغات دیے جائیں گے وہ مقربین کے لیے ہیں. تو گویا کہ اعلیٰ ترین آ گیا اور اس کے مقابلے میں اعلیٰ تر اہل جنت کے لیے ایک عام باغات بھی ہیں، وہ بھی اصحاب الیمین کے لیے ہیں. اور اسی طرح پھر یہ کہ مقربین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مقربین کے لیے، اصحاب الیمین کے لیے باغات یہ بھی آ گئے، الگ آ گئے. پہلے دو باغات کا ذکر، اب پھر دو باغات کا ذکر. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جنات اور انسانوں کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دونوں کی نیڈز الگ ہیں. یہاں بھی جو آگے ہم آیات پڑھیں گے کہ ان باغات کے اندر بھی چشمے ہیں، لیکن وہ ابلتے ہوئے چشمے ہیں. اس سے پہلے جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں فیہما عینان تجریان، بہتے ہوئے چشمے. آپ کبھی پہاڑی علاقے پر چلے جائیں اور وہاں آپ کو جو ہے کہیں سڑک کے کنارے نظر آ گیا ایک چشمہ بہتا ہوا. اور ایک یہ کہ جو سورس ہے جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے، اور یہ جو خاص طور پر نزاختان کا لفظ آگے آ جائے گا، اور نون ضاد اور خا یہ مادہ آتا ہے چھڑکاؤ کرنے کے لیے یا کسی شے کے پریشر سے نکلنے کے لیے. ایک تو پانی پائپ سے نکل رہا ہے، آپ نے ڈال دی، اسے چھڑکاؤ نہیں کریں گے. جب آپ اس کے آگے انگوٹھا رکھیں گے اب اس میں پریشر پیدا ہو جائے گا، اب وہ زور سے نکلے گا، جوش مارتا ہوا نکلے گا. تو عینان تجریان اور عینان نزاختان میں یہی فرق ہے. وہ گویا کہ ان لوگوں کی بات کی رہی ہے جنہیں اہل عجم کہتے ہیں، میں اور آپ ہیں. ان پہاڑی چشموں سے ہم لطف اندوز ہوں گے، لیکن جو عرب ہیں ان کے نزدیک وہ چشمہ کہ جو انہیں ابلتا ہوا نظر آئے، جس میں پانی جوش کے ساتھ نکل رہا ہو، جس میں گویا کہ سوراخ کم ہے لیکن پیچھے سے پانی کا پریشر زیادہ ہے، لہٰذا وہ ابلتا ہوا جوش کی معنی نکل رہا ہے، وہ نزاختان ہے. تو دونوں باغات کا ذکر، پھر وہی بات میں عرض کروں گا، یہ جنت کی باتیں ہیں، اسے ہم سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. باقی وہاں اصلاً کیفیت کیا ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا انجام بخیر کرے اور ہمیں جنت تک پہنچا دے، تو وہیں جا کر ان کیفیات کا اندازہ ہوگا.
تو وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ بھی اور دو باغات ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیے ایک ایک آیت کے بعد جو ہے وہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، ترجیح ہے. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ. اب یہ جو جنت ہے، دو جنتوں جن کا ذکر کیا گیا، ان پہلی کے علاوہ اس میں جو باغات ہوں گے وہ گہرے سبز رنگ کے ہوں گے. اب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کی شاید قریب تر ہو کر بات کی کہ نخلستان ایک صرف سبز ہے، ایک گہرا سبز ہے. جہاں درخت جو ہے بہت گھنے ہیں، ان کے پتے جو ہیں وہ بھی سیاہی مائل سبز ہو چکے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بلندی پر جا کر کسی ڈرون کے ذریعے اگر آپ پکچر لیں گے تو امازون کے درخت جو ہیں وہ آپ کو بالکل گہرے سیاہی مائل جو ہے وہ سبزی آپ کو نظر آئے گی. تو مدہام، دہم کا لفظ آتا ہے کسی شے کی سیاہی کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے گویا کہ اتنا گہرا ہو جائے، خواہ وہ گہرا سبز رنگ ہو یا کوئی بھی گہرا رنگ ہو، کہ وہ سیاہی کی حد تک پہنچ جائے. مدہامتان، وہ دونوں ہوں گی بہت ہی گہرے سبز، سیاہی مائل سبز رنگ کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. اب آ گیا وہ لفظ، اس میں بھی دو چشمے ہوں گے لیکن وہ ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، جوش مارتے ہوئے چشمے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ. اور اس میں انواع و اقسام کے پھل اور میوے بھی ہوں گے. اور یہاں بھی دیکھیے اہل عرب کے ذوق کو پیش نظر رکھا گیا. نخل، انہیں تو خصوصی محبت ہے. خاص طور پر یہ بھی معلوم ہے، آپ ذات اگر کبھی مطالعہ کرتے ہوں، کہ کھجور جو ہے ان کی زندگی کا لازمہ ہے. اسی طرح انار سے انہیں بڑی محبت ہے. ان دونوں کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے. تو یہاں بھی فرمایا گیا نخل و رمان. گویا کہ ان لوگوں کا جو اہل عرب ہیں وہ جن نعمتوں کا تصور کرتے ہیں ان میں جو ٹاپ پر ہیں ایک کھجور. اور کھجور میں بھی آپ کو معلوم ہے کتنی سپیشیز ان کی آگے ہیں. ہر ایک کا ذائقہ بھی الگ ہے، ہر ایک کا فلیور الگ ہے، ہر ایک کا جسے آپ کہیے کہ آپ محسوس کرتے ہیں ٹیسٹ بالکل الگ ہے. تو یہ تمام کیفیات جو ہیں تو انہی لوگوں کو معلوم ہے جو عرب علاقوں کے رہنے والے ہیں جہاں وہ فصلیں کاشت ہوتی ہیں. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. ان دونوں باغات کے اندر پھل اور میوے بھی ہوں گے، اور اسی طرح کھجوروں کا ذکر کیا گیا، اور انار. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان. اور ان باغات میں ہوں گی وہ خواتین یا وہ حوریں. آگے چونکہ حور و مقصورات کا لفظ الگ سے آ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے پیشگی انہی کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو انتہائی نیک ہوں گی اور بہت خوبصورت ہوں گی. مولانا اصلاحی نے خیرات کا الفاظ جو ہے اس کا ترجمہ کیا خوب سیرت. ظاہر ہے کہ عورت کا جو مزاج ہے اس کے اندر فرما برداری جو ہے سیرت میں سب سے ٹاپ پر ہے. شرم و حیا جس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والیاں. فیہن خیرات حسان. تو خیرات سے مراد انہوں نے لیا ہے ان کا وہ حسن کہ جو ان کا باطنی حسن ہے، جو ان کی سیرت کا معاملہ ہے، ان کے اخلاق کا معاملہ ہے. اور آگے حسان کے معنی کیا ہے؟ وہ حسین بھی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی. یہ دونوں ہی کیفیات ہیں. گویا کہ باطنی حسن بھی انہیں حاصل ہوگا اور یہ جو خارجی حسن ہے جو تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے وہ بھی انہیں حاصل ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اب دیکھیں یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں، جو گویا کہ ہمارے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ شہوات رکھ دی ہیں، اور اس کے لیے حور و غلمان کا ذکر ہے، حوروں کی کیفیت کا ذکر ہے، ان کی آنکھوں کا ذکر ہے، اور پھر ایک احادیث کے اندر ان کی پنڈلیوں کا ذکر آ رہا ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ وہاں لباس دے گا ان کا ذکر آ جائے گا. یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ ممکن ہے کہ عام شخص جو ہے اس سے کسی درجے میں بہت محسوس کرتا ہو کہ میں تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کا تعلق ہماری حیوانی جبلتوں سے ہے تو جنت میں بھی وہی کچھ ملے گا. لیکن بات بڑی منطقی ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ. جو شہوتیں انسان میں رکھیں اس میں سب سے ٹاپ پر عورت. اور اگر وہ بیوی کی شکل میں وہ نعمت آپ کو حاصل ہو جائے تو کیا کہنے. تو جس شخص نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس شہوت کو پوری طرح کنٹرول میں رکھا، اس کے لیے پھر بھرپور سیرابی کا اہتمام وہاں کیا گیا. منطقی سی بات ہے. وہ سب کچھ یہاں کر سکتا تھا روپے اور پیسے کی بنیاد کے اوپر، لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اپنی ان شہوات کو کنٹرول کیا تو ان کے لیے وہاں بھرپور ذکر ہے. قرآن میں ذکر ہے، حوروں کا ذکر ہے، مختلف انداز میں ذکر ہے، پھل اور میووں کا ذکر ہے. لحم طیر مما یشتہون. پرندوں کا جو ہے گوشت عربوں کو بڑا محبوب ہے. آج بھی تلور کا شکار کھیلنے کے لیے کیسے کیسے شیخ جو ہے وہ پاکستان آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی وہ بڑی مرغوب غذا ہے.
یہ تمام تو اس دنیا میں ہمارے مشاہدے ہیں نا۔ تو جنت میں جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس سے کہیں کسی دل کے اندر جو ہے وہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو شخص بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ان جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے بھرپور سیری کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور الفاظ کا سہارا لے کر گویا کہ انہیں وہ نعمتیں گنوائی بھی جاتی ہیں۔ قرآن میں سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ میں بھی ذکر آ جائے گا ان تمام نعمتوں کا۔ تو فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام۔ حور کا لفظ اصل میں ہا واو اور را آتا ہے کسی شے کی سفیدی کے لیے، تو ظاہر ہے کہ سفید رنگ جو ہے وہ عربوں کو بھی بڑا دل کو لبھاتا تھا، اور آج بھی گویا کہ ایک معیار بنتا ہے اچھی رنگت، سفید رنگت، اور خاص طور پر آنکھوں کی جو سفیدی ہوتی ہے، کسی کی آنکھوں کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے کہ جو سفید حصہ ہے آنکھ کا وہ بہت چمکدار اور سفید ہو، اس کے اندر ایک خاص جاذبیت ہوتی ہے۔ تو عام طور پر حور سے بڑی اور خوبصورت آنکھوں والیاں مراد لیا گیا ہے۔ حور مقصورات، یہاں پھر وہ مقصورات آ گیا جو ہم نے پہلے کہا تھا فیہن قاصرات الطرف، رکی رہنے والی ہیں، مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر رکی رہنے والی ہیں۔ یہاں بھی عرب مزاج کو پیش نظر رکھا گیا، جہاں محلات ہیں اہل عجم کے لیے اور بڑے بڑے جو ہے شاندار جو ہے ان کی خوابگاہیں ہیں، وہیں کسی اہل عرب کے لیے جو ہے کسی خلستان پہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، آراستہ و پیراستہ ہو، اور اس میں جو ہے ہر نعمت اسے وہاں میسر ہو۔ تو اہل عرب کے نزدیک ہو کر ان کے ذہن کے نزدیک بات کی گئی، حور مقصورات فی الخیام، گویا کہ وہ جو باغات تھے اہل عجم کے لیے ان کی کیفیت الگ ہے، اور ان خواتین کی کیفیت کا ذکر بھی کر دیا گیا، اور جو اہل عرب کے لیے ہیں ان کا ذکر الگ سے آ رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ ابلتے ہوئے چشموں کا ذکر بھی ہے۔ پھر وہ باغات جو گہرے سبز ہوں اور سیاہی مائل سبز ہو چکے ہوں، اور اسی طرح حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر رکے رہنے والیاں، گویا کہ وہ منتظر ہوں گی اپنے خیموں کے اندر اپنے ان کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے ان کو تیار کیا ہے ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور ان سے ملاپ کرنے کے لیے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، بالکل وہی الفاظ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قاصرات الطرف کے لیے، کہ انہیں آلودہ نہیں کیا ہوگا۔ طا میم اور سا کا مادہ آتا ہے کسی کو آلودہ کر دینا، داغدار کر دینا۔ تو اصل شے جو ہے انسان کے جو خواتین کے لیے خاص طور پر شرم و حیا ہے، اس کی عزت و عفت ہے، تو کسی انسانوں میں سے یا کسی جنات میں سے کسی نے ان کو داغدار نہیں کیا ہوگا، گویا کہ کسی نے انہیں مس تک نہیں کیا ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف، وہاں فرش آیا تھا، یہاں رفرف کا ذکر آ گیا۔ رفرف کا مادہ اصل میں عام طور پر آتا ہے پھڑ پھڑانے کے لیے، اور پھڑ پھڑاتا ہے پرندوں کے اوپر جو اس کے پر ہوتے ہیں وہ بڑی ایک نرمی کا سا احساس رکھتے ہیں، تو گویا کہ وہیں سے بچھونوں کے اندر بھی ان پرندوں کے پر جو ہے وہ بچھا دیے جاتے تھے۔ آج بھی ممکن ہے آپ کو کہیں نظر آ جائے، بیٹھنے آپ کہیں تو معلوم ہو گیا اس کے جو آپ نے جس چیز پہ بیٹھے ہوئے اس کے اندر پرندوں کے پر ہیں، تو وہیں سے وہ مادہ لیا گیا۔ تو یہاں اس کا ترجمہ یہاں بھی کیا گیا کہ وہ ہوں گی مسندوں کے اوپر، یا ان قالینوں کے اوپر، ان غالیچوں کے اوپر جو بہت ہی نرم ہوں گے، بہت ہی آرام دہ ہوں گے، جو گویا کہ پرندوں کے پروں سے بنائے گئے ہوئے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں استعارتاً آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ علی رفرف خضر، جو سبز رنگ کے ہوں گے، وعبقری حسان، اور بہت ہی قیمتی ہوں گے، انوکھے ہوں گے، انتہائی نفیس ہوں گے، حسان، بہت ہی خوبصورت۔ اب یہ بھی الفاظ جو ہمارے سامنے ایک نقشہ کھینچ دیا کہ اصل کیفیت کیا ہوگی، جو حضور کی حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں تم تصور تک بھی شاید نہیں کر سکتے کہ وہ نعمتیں کیا ہوگی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے قلب و ذہن میں اس کا کوئی ادراک تک واقع ہو سکا۔ تو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں فرمایا گیا وہ مسندیں ہوں گی، وہ غالیچے ہوں گے، وہ قالین ہوں گے جو بہت نرم ہوں گے اور انتہائی خوبصورت ہوں گے۔ عبقری حسان، اور اسی سے دیکھیے عبقری ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کسی انوکھے شخص کو جس کی جو جینیسنس ہے وہ بہت کمال کی ہو، عبقری اسے کہتے ہیں۔ انوکھا ہونا، بالکل الگ سے نظر آنا، اور پھر انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے بالکل ایک نادر پن پیدا ہو جانا، اور جسے ایک اصطلاح عربی زبان میں استعمال تو عجب بھی کہا گیا، انتہائی عجیب، جیسے کہ حضور کی ایک حدیث میں ہے نا عجب و ایمانہ، وہ شخص کی جو ایمان کے اعتبار سے بڑا، جس کا انوکھا اور یونیک ایمان ہوگا،
جو میرے بعد کے کسی دور میں بھیجا جائے گا آئے گا، گویا کہ اس کی ولادت ہوگی، اس نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ صحابہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ پر ایمان لائے گا، اس قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھے گا، اس کا ایمان ہوگا بہت ہی انوکھا ایمان۔ تو عبقری کہتے ہیں انوکھے کو، اور انسانوں میں بھی بہت سے عبقری ہوتے ہیں جو عام سطح سے بہت بلند سوچتے ہیں، جس کے عام طور پر اگر آپ کا یہ تو چونکہ اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو بھی واٹس ایپ کے اوپر چل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو آج سے 25 برس پہلے کوئی باتیں کی تھی وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دیکھ رہے تھے، ان کا ویژن یہ تھا کہ انہوں نے اس دور میں بھی آج سے 25 برس پہلے بھی وہ بھانپ لیا تھا کہ آئندہ ہونے والا کیا ہے۔ تو انسانوں کے اندر ہوتا ہے جن کی ویژن الگ ہوتی ہے، جو بالکل عبقری ہوتے ہیں، جو بالکل جسے آپ کہیے کہ انوکھے اور یونیک ہوتے ہیں، عبقری انحسان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہاں ان بچھونے کے لیے اور وہ جو مسندیں ہیں ان کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی، بڑی انوکھی ہوں گی، بڑی عجوبہ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بڑی بابرکت ہے تیرے رب کی ذات، اس کا نام۔ یا اللہ اور رحمان تفاسیر میں لکھا ہے یہ اللہ کے اپنے ذاتی نام ہیں، صفاتی نام بھی تو ہے نا، القدیر صفاتی نام ہے، العلیم صفاتی نام ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں اس کی صفات کے اعتبار سے۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی اچھے نام ہیں تمام اللہ کے ہیں۔ کتنے ناموں کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، احادیث کے اندر 99 نام جو ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں کہ جو گویا کہ اسماء حسنہ میں جسے آپ، باقی یہ کہ ہر اچھا نام، اچھی صفت، اچھی جو بھی شے ہو سکتی ہے وہ بتمام و کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی بابرکت ہے تیرے رب کا نام اور اس کا ذکر اور اس کی ذات کہ جو بڑے اکرام والی ہے، بڑی بڑائی والی ہے اور بہت ہی عظمت والی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت موجود ہے مسلم میں، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ادا کر چکتے تھے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ کہ سورہ رحمان کی جو آخری آیت ہے نا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اسی کی ایک مطابقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر میں جو نماز کے بعد ہماری زبان پر آنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا اور اللہ کی کبریائی کا بیان۔ یہ گویا کہ جیسے ہی آپ نے نماز ختم کی ہے تو اس کے فوراً بعد یہ الفاظ مسنون ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم میں روایت موجود ہے کہ حضور اپنی نماز جب ختم کر چکتے تھے تو یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہو جاتے تھے۔ یہاں یہ سورہ رحمان جو 77 آیات پر مشتمل تھی یہاں ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ وہ جنت کے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہمیں واقعتاً اس کا طلبگار بنا دے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ صرف ارادہ کر دینا اور دعا مانگ لینا کافی نہیں ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے اس نے محنت بھی کی جیسا کہ محنت کرنے کا حق تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Twinkle, twinkle.